نبی کے ہاتھ پر صادر فرمائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اس معجزے کے اندر ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پر اس کام کو صادر کرنے والی جو ذات ہوتی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ حضور کا ایک زبردست معجزہ ہے۔ عقل نہیں مانتا کہ ایک رات کے ایک لمحے کے اندر حضور بیت اللہ سے چلے گئے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کو جتنا اوپر لے کر جانا منظور تھا اللہ اوپر لے کر لے گیا، پھر واپس بھی آ گئے۔ عقل نہیں مانتا، لیکن اس بات کو اللہ نے نبی کے وجود پر ظاہر فرمایا ہے، تو لہذا عقل مانے یا نہ مانے، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس بات کو کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے۔ یہی تو تھا نا کہ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا اور صدیق اکبر سے کہنے لگا کہ اب بھی آپ مانیں گے؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں بیت اللہ سے گیا ہوں مدینہ، اور مدینہ سے گیا ہوں مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے گیا ہوں اوپر آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر واپس آیا ہوں، اب بھی آپ مانیں گے اس بات کو؟ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صدیق اکبر نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ ہاں میں اب بھی مانتا ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا میرا عقل نہیں مانتا۔ تو صدیق نے کہا تھا کہ ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا عقل مانے یا نہ مانے، ہم نے تو اللہ کے نبی کی بات کو کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے۔ یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ جو سفر ہوا ہے، ہر سفر کے اندر 6 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سفر پر جانے والا کون ہے؟ نمبر 2، سفر پر لے جانے والا کون ہے؟ اور نمبر 3، سفر کا وقت کون سا ہے؟ اور نمبر 4، سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور نمبر 5، زمینی سفر کا اختتام کہاں پر ہوا؟ اور نمبر 6، اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ 6 باتیں ہوتی ہیں ہر سفر میں۔ قربان جاؤں، قرآن اتنا خوبصورت کلام ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان 6 باتوں کو ایک ہی آیت میں حل فرما دیا۔ ایک آیت میں اللہ نے یہ 6 باتیں بیان کر دی۔ فرمایا کہ سفر پر لے جانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ ہے۔ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ ذرا دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے؟ وہ سبحان ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ اور جانے والا کون ہے؟ فرمایا بعبدی، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اور سفر کا وقت کون سا تھا؟ فرمایا رات کا وقت تھا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بیت اللہ سے ہوئی۔ زمینی سفر کا اختتام کہاں پر ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اللہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھا دوں۔ یہ اس سفر کا کیا تھا؟ مقصد تھا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم والی جگہ میں تھے، تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سفر کا آغاز ہوا۔ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ، پھر مدینہ سے چلے گئے مسجد اقصیٰ۔ اللہ نے تمام انبیاء اکرام کو جمع فرمایا، سب نبیوں کو اللہ نے کیا کیا؟ جمع کیا، اور تمام انبیاء اکرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی آپ نے امامت کی۔ سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ امام الانبیاء بن گئے۔ اس وقت کیونکہ کوئی نماز فرض نہیں تھی، تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنانا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو سفر ہوا ہے نا حضور کا، یہ خواب میں نہیں ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ خواب میں تو کوئی اور بھی جا سکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا نا، وہ بھی اسی بات پر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیداری کی حالت میں گیا ہوں، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا نا، لفظ اسرا،
یہ بھی بیداری میں چلنے کو کہتے ہیں، تو بیداری میں گئے تھے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے، یہ نہیں کہ روحانی طور پر گئے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کرا ہے۔ اس پر دلیل لفظ عبد ہے، عبد کہتے ہی روح اور جسم دونوں کو ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو کیا مانا؟ صرف روح کو تو ہم نہیں مانتے، روح اور جسم دونوں کو مانتے ہیں۔ تو روح اور جسم دونوں سمیت اللہ رب العزت اللہ نے آپ کو سفر معراج کرایا۔ وہاں سے پھر آسمانی سفر کی ابتدا شروع ہو گئی۔ تو لکھا ہے مولانا ادریس کاکڑی صاحب رحمہ اللہ نے کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ دوسرے آسمان میں چلے گئے، پھر تیسرے آسمان میں چلے گئے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، پھر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور ساتویں آسمان میں جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور اس حال میں ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور بیت المعمور وہ مقام ہے کہ جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار طواف کر لے قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اوپر چلے گئے، ایک مقام آ گیا سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبرائیل امین بھی رک گئے، جبرائیل امین بھی رک گئے، اور جبرائیل امین نے کہا اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اوپر چلا جاؤں نا تو اللہ کی تجلیاں میرے پروں کو جلا کر رکھ دے گی، میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختلف نظارے کروائے۔ یہ ہے واقعہ معراج۔ اس سفر کے اندر جو میرے اور آپ کے لیے کچھ عملی چیزیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے کچھ اسباق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم نے حضور کی بات کو عقل کی بنیاد پر نہیں ماننا، بلکہ ہم نے عشق کی بنیاد پر ماننا ہے، محبت کی بنیاد پر ماننا ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں، عشق اور محبت کی بنیاد پر ماننا ہے۔ عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہم نے حضور کی بات کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو ہمیں اس سفر سے اور اس واقعے سے جو سبق ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا نا تو ایک بوڑھا تھا، وہ مجھے آواز دے رہا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا جاؤ، رکو نہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ یہ شیطان ہے۔ میں آگے چلا گیا تو ایک بڑھیا تھی، اس نے بھی آوازیں دینا شروع کر دی۔ جبرائیل امین نے کہا آگے جاؤ۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ دنیا ہے۔ تو شیطان اور دنیا یہ اہل ایمان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اندر اس قدر غافل ہو جائے نا کہ رب کو بھول جائے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے۔ تو ہمیں دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملا کہ ہم نے دنیا کا ایسا پجاری نہیں بننا ہے، اس قدر دنیا میں منہمک نہیں ہونا ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ہم بھول جائیں۔ ہم نے شیطان کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ شیطان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اولاد آدم کو گمراہ کر دے، تو ہم نے اس کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو جیر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے مسلمان کی آبرو اور اس کی عزت کو تار تار کرنے والے ہیں۔ تو یہ سبق ہمیں حاصل ہوا۔ چوتھا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو کرتے کچھ اور ہے اور کہتے کچھ اور ہے۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے ایک اور منظر دیکھا، بہت مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ ایک اور منظر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ منظر یہ دیکھا، دیکھو حضور نے خود فرمایا بھی ہے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، فرمایا بھی اور آنکھوں سے بھی دیکھا، دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں اور ان کے سروں پر مارتے ہیں، سر ان کے کچل جاتے ہیں، پھر وہ فرشتہ جاتا ہے، پھر پتھر اٹھاتا ہے، پھر ان کے سر کو مارتے ہیں، پھر ان کا سر کچل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، جو فرض نمازوں میں سستی کرے ان کی یہ سزا، جو نماز ہی نہ پڑھے ان کی کیا سزا ہوگی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی بڑی بدبختی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر بدقسمتی کی بات یہ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر بدبختی کی بات یہ ہے، بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی پیدا نہ ہو کہ یار میں کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ احساس کا پیدا نہ ہو جانا اس سے کہیں بڑھ کر کیا ہے؟ بدقسمتی ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملا ہے کہ نماز کو ہم نہ چھوڑیں، اس لیے کہ حضور نے اس کی سزا دیکھ کر بھی ہمیں بتا دی۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو نماز فرض ہوئی یہ بھی اسی رات کو فرض ہوئی، یعنی کہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ مشہور واقعہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے ہمیں ایک اور بات بھی ثابت ہوگی کہ ایک دوسرے کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک ادارے والے دوسرے ادارے میں جاتے ہیں تاکہ اس سے میں کچھ فائدہ اٹھا لوں، کچھ تجربہ حاصل کر لوں، دوسرے ادارے والے وہاں پر جاتے ہیں، ایک آدمی دوسرے سے تجربہ اٹھاتا ہے۔ یہ جو تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے نا، یہ بھی ہمیں واقع معراج سے ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے تجربے سے فائدہ اٹھایا۔ انہیں بھی 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ میں آ چکا ہوں، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ جو 5 نمازیں رہ گئی، اللہ نے فرمایا کہ نمازیں تو آپ کی امت 5 پڑھے گی، لیکن میں اللہ ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کروں گا۔ کس قدر احسان کیا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اور پھر یہ جو التحیات ہے، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا تشہد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی واقع معراج ہی میں ملا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری تمام عبادتیں آپ کے لیے، زبان والی عبادتیں بھی آپ کے لیے، بدن والی عبادت بھی آپ کے لیے، مال والی عبادت بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ تینوں قسم کی عبادتیں اے اللہ میں صرف تیرے لیے ہی کرتا رہوں گا۔
ہمیں بھی تینوں قسم کی باتیں صرف کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جب نبی پاک نے یہ تین باتیں کر دی نا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی محترم، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، قربان جاؤں اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، کہ اللہ صرف مجھ پر ہی نہیں نا، میری تو امت بھی ہے نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، اور قیامت تک جتنے بھی آپ کے نیک بندے آتے رہیں گے نا میری امت میں، اے اللہ ان پر بھی تیری سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین کھڑے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تشہد یہ بھی واقع معراج میں ملا ہے۔ نماز کا تحفہ بھی اللہ رب العزت نے وہ واقع معراج سے ہمیں ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ہر رات میں بندہ عبادت کرے۔ میں ویسے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سناتا ہوں، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہم آج سے ہی عزم کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم پابندی سے کیا کریں گے؟ باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما۔ صلی اللہ